امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیوں کا اعلان۔ بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ معاونت پر 4 اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ میزائل لانچ سپورٹ اور ٹیسٹنگ آلات حاصل کرنے کا الزام لگایا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پابندیوں کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف D8 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچ گئے۔ ترقی پذیر 8 ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ مصر کے وزیر اور پاکستانی سفارتخانے کے عملے نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم کے سفارتخانے کے ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وفد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور عطا تارڑ بھی شامل۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 1 سال میں مکمل۔ احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 23 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے وکلاء نے حتمی دلائل مکمل کر لیے۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہوں کے بیان ریکارڈ کرائے۔ اس کیس میں 27 فروری کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ بل کے تحت نان فائلرز پر 800 cc سے بڑی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ 1 حد سے زیادہ شیئرز خریدنے پر بھی پابندی کی تجویز۔ بل کے تحت نان فائلر بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول پائیں گے۔ نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کے پراپرٹی اور کاروبار حکومت سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ فائلر کے والدین اور 25 سال تک کی عمر کے بچے اور بیوی فائلر تصور ہوں گے۔ فائر وال سن کے ہمارے کان پک گئے۔ اسٹوڈنٹس متاثر، بزنس متاثر۔ جن لوگوں نے تباہی پھیلائی ہے، ڈیجیٹل سپیس کو ٹیررزم یا ہراسمنٹ کے لیے یوز کیا ہے، ان کی میں مذمت کرتی ہوں۔ اتنا ستیہ ناس انٹرنیٹ کا کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک میں؟ آپ ایکس اٹھا لیں، آپ وائی اٹھا لیں، آپ زیڈ اٹھا لیں، یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتے، تصویریں نہیں کھلتی۔ جن لوگوں کے کاروبار اس سے منسلک ہیں ان کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ اتنی بدحالی میں نے کسی وزارت کی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ انٹرنیٹ کا اتنا ستیہ ناس کیوں کیا؟ اتنی بدحالی کبھی دیکھی نہیں۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی حکومت پر چڑھائی۔ شازیہ مری برس پڑی، کہا فائر وال سن کر کان پک گئے۔ ہنسی آ رہی ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ بند ہے اور ڈیجیٹل پاکستان کے بل لے کر آ رہے ہیں۔ حکومت اقدامات کی صورتحال انتہائی مزے کا خیز ہے۔ سوال کچھ پوچھتے ہیں اور جواب کچھ دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے خلاف نہیں لیکن غلط استعمال کے خلاف ہیں۔ عبدالقادر پٹیل بولے ایکس چل رہا ہے، نہ وائی اور نہ ہی زیڈ۔ کاروبار اور بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ ایسی بدحالی کسی وزارت کی نہیں۔ وجہ سے ہمیں ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں۔ کہیں پہ انٹرنیٹ کی کنجیشن ہے، کہیں پہ اسپیکٹرم اویلیبلٹی کی چیلنجز ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے بھی جب انٹرنیٹ بند کیا گیا، فکس لائن نہیں بند ہوئی، وہاں پہ سیکیورٹی کے چیلنجز آئیں گے۔ سر، نیشنل سیکیورٹی سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اینڈ ود اے ٹرانزیشن آف پیراڈائمز، ویدر اٹس اکنامک پیراڈائم اور سیکیورٹی پیراڈائم، ہمیں شوق نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو، نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ خوشی ملتی ہے، نہ میرے پاس کوئی بٹن ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں۔ انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی شوق ہے، نہ ہی فائدہ۔ قومی سلامتی زیادہ عزیز ہے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر PTA نے ایکس کو بند کیا۔ وزیر مملکت IT شیزہ فاطمہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہمارے خلاف جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ دشمن ہر وقت سائبر حملوں کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایکس تو 2% سے بھی کم پاکستانی استعمال کرتے ہیں۔ ایکس کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں، کہا صوبوں سے ڈیٹا لے کر ٹارگٹ علاقوں میں انٹرنیٹ بند کیا، پورا ملک متاثر نہیں کیا۔ کہا ہمیں ملک کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ پوری کابینہ IT منسٹری کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔
قومی اسمبلی میں قومی فرانزک ایجنسی بل منظور، وزیر داخلہ محسن نقوی نے بل پیش کیا۔ شازیہ مری کی بل میں ترامیم کی تجویز، کہا بل میں کچھ تکنیکی مسائل ہیں جنہیں دور ہونا چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ بولے آج اگر بل منظور کر دیا جائے تو ترامیم کو بعد میں منظور کر لیا جائے گا۔ وزیر قانون کی یقین دہانی پر شازیہ مری نے اپنی تجاویز کردہ ترامیم واپس لے لیں۔ بل کے مدرجات کے مطابق نیشنل فرانزک ایجنسی کو ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں قائم ہوگا۔ ایجنسی قائم تمام صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کو بھی خدمات فراہم کر سکے گی۔ ایجنسی کا مقصد پورے پاکستان میں فرانزک صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں، جب تک میں اسپیکر ہوں میں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اور میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران، چاہے وہ ٹریجری کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ کہتے ہیں تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے میرا آفس اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ سیاسی ایشو سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ایاز صادق نے کل ایوان میں ہونے والی بحث کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار۔ پارلیمانی پارٹی نے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر فوری جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ۔ جاری اعلامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی پنجاب کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپوں کی مذمت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت سے کسی نے وضاحت نہیں مانگی۔ ایسا کسی نے نہیں کہا کہ شیر افضل مروت وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ بولے بانی پی ٹی آئی کی بنائی کمیٹی کو عمر ایوب ہیڈ کر رہے ہیں۔ ابھی تک حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں ہوا، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے فوج تک کو کہا ہے، انہوں نے پولیس کو کہا ہے، انہوں نے سیکورٹی ایجنسیز کو کہا ہے کہ جی آپ کوئی حکم نہ مانے حکومت کا۔ اس سے بڑی بغاوت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں جی کہ ہم کال دینے والے ہیں پاکستانیوں کو، کوئی پیسہ نہ پاکستان بھیجو، تیسری طرف کہتے ہیں جی ہم بہت اچھے ہیں ہم سے بات کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مذاکرات اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پی ٹی آئی کی ایک کمانڈ اڈیالہ سے مذاکرات، دوسری پشاور سے سول نافرمانی کا کہہ رہی ہے۔ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں۔ اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے سنجیدگی دکھانا پڑے گی۔ مذاکراتی کمیٹی حکومت سے بات چیت سے قبل بانی پی ٹی آئی سے بات کر لے، حکومت سے بات بھی ہو جائے گی، کسی نتیجے پر بھی پہنچ جائیں گے، پھر اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص کہے گا تم کون ہو۔ یہ سول نافرمانی تو اب سے نہیں کر رہا، سول نافرمانی تو وہ تب سے کر رہا ہے جب اس نے بجلی کے بل جلائے تھے، جب اس نے کہا کہ جی حوالہ ہنڈیوں کے ذریعے لوگ پیسے بہار بھیجیں، لیگل طریقے سے نہ بھیجیں۔ اب کہتا ہے کہ باہر سے لوگ پیسہ نہ بھیجیں۔ 1.5 سال میں ایک شخص، اور پہلے دن سے یہی رویہ ہے، تباہی کر دو، آگ لگا دو، مار دو، 9 میں 26 تاریخ، ہر کام کرنے کے لیے آپ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو، کیونکہ آپ سے ایک دن بھی جیل سے ہی نہیں جاتی۔ بانی پی ٹی آئی معافی تلافی اور ڈیل کی کوشش کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل لوبی پوری کوشش میں ہے کہ اپنے ایجنٹ کو قید سے نکال لے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، بولے فیصلہ کسی فرد واحد نے نہیں، عدالتوں نے کرنا ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک عوام کو دکھانے اور دھمکیوں کے لیے ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا سندھ حکومت نے یلو لائن BRT کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ یلو لائن بس سروس کو EV بس سروس کیے جانے جا رہے ہیں۔ ڈیپو میں چارجنگ کا سسٹم لگایا جا رہا ہے۔ بس ڈیپو سے تجاوزات کا خاتمہ کریں گے۔ مدارس پر آج ایک مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا اور مدارس مخالف ناکام ہوں گے۔
مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں جامعہ اسلامیہ میں طلباء سے خطاب، کہا مخالفین کا مواقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے، علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہیں، اصل دشمن کو تلاش کرنا ہے، جو ہمارے درمیان تفریق کون ڈال رہا ہے۔ مدارس بل پر گیند اب حکومتی کورٹ میں ہے، جلد فیصلہ کر لے تو بہتر ہے، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ رہنما JUI حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ مدارس بل پر حکومت سیاسی، اخلاقی، قانونی طور پر ہار چکی ہے۔ تنظیمات مدارس اور JUI کو مدارس رجسٹریشن بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے، لہٰذا اس کا غزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پارلیمنٹ کے فیصلے FATF کے حوالے نہ کریں یا پھر قوم کو بتا دیں ایوان میں فیصلے عوام کے نہیں FATF کی مرضی سے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ مرغی اور دالوں کی قیمتیں مڈل مین کے کردار کے باعث کم نہیں ہو رہی ہیں۔ وزیر خزانہ کا کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا کرنٹ اکاؤنٹ 10 سال بعد سرپلس ہونا اہم پیش رفت ہے، مہنگائی 6.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی سے عام آدمی پر مالی بوجھ کم ہوا، قوت خرید مضبوط ہوئی، حکومت خوشحال اور مستحکم پاکستان کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ 18ویں اسپیکرز کانفرنس آج سے شروع ہوگی، اسپیکر آیا صادق صدارت کریں گے۔ کانفرنس میں چیئرمین سینٹ، چاروں صوبائی اسمبلیوں، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی اور گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکرز شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف مطابق پارلیمانی کارروائی میں نظم و ضبط اور کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے انسٹیٹیوٹ آف ویپس کو مزید مضبوط اور بااختیار بنانے پر بات ہوگی۔ عوام کی پارلیمان تک رسائی بڑھانے کے لیے ورچوئل پارلیمنٹ کا قیام بھی زیر غور آئے گا۔